السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ میجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب بفضل تعالی خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام ہے روحانی مسائل سے متعلق اور ان کی رہنمائی اور استخارہ سے متعلق۔ تو آپ اپنے تمام روحانی مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو استاد محترم، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کا آغاز کریں؟ جی بسم اللہ کریں گی بیٹا۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے صبور احمد صاحب کا۔ 37 ایئرس ان کی ایج ہے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے لیے کاروبار میں سب سے اچھا کام کون سا رہے گا یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ MBA کلیئر ہے اور گولڈ کا بزنس انہیریٹنس میں ملا ہے، تو یہ رہنمائی فرما دیں کہ انہیں کیا کام کرنا چاہیے۔ صبور احمد، ماشاءاللہ صبور صاحب آپ نے MBA کیا ہے اور بہت زبردست، میں نے دیکھا آپ کافی ذہین انسان ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو گولڈ کا کام اگر انہیریٹڈ ہے تو آپ گولڈ کا کام بھی کریں، بہت اچھا کام ہے۔ اور کوئی بھی کام کریں گے، ویسے آپ سے ریلیٹڈ جو آپ کا نام کا عدد آ رہا ہے، اس سے پیپر سے ریلیٹڈ جتنا بھی کاروبار ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، عروج پہ لے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی آپ کام کر لیں لیکن پیپر سے ریلیٹڈ کریں گے تو بہت زیادہ نفع ہوگا آپ کو۔ جی صبور صاحب، آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ استاد محترم نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور اسکلڈ پرسن ہیں کہ جو بھی کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں ترقی ملے گی۔ لیکن آپ کے لیے پیپر کا کام بہت اچھا آ رہا ہے۔ اگر آپ پیپر کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ غفران شاہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنا سٹی نے مینشن نہیں کیا اور سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ آسٹرولوجی میں بدھ کے دن کا مالک کون ہے؟ کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، رہنمائی فرما دیں۔ ان کی ایج 28 ایئرس ہے۔ اسٹرولوجی میں ویسے ہم اسٹرونومی کو سمجھتے ہیں، لیکن اسٹرولوجی کی روح سے بھی جو بدھ کا حاکم سیارہ ہے یا جو بھی حاکم ستارہ جو بھی ہے وہ مرکری ہے، عطارد کہتے ہیں اس کو فارسی میں۔ اور جی عطارد کہتے ہیں، عطارد کہتے ہیں، مرکری۔ بس یہی تھا نا ان کا سوال؟ جی ان کا یہی سوال تھا۔ جی غفران صاحب، آپ نے جس کے بارے میں پوچھا ہے بدھ کے دن کا مالک کون سا سیارہ ہے، تو وہ عطارد ہے جس کو مرکری بھی کہا جاتا ہے۔ عرفان صاحب ہیں سیالکوٹ سے اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ عرفان کا مطلب کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ 23 ایئرس ان کی ایج ہے۔ عرفان ہو کہتے ہیں نا، عرفان ہو کامران لوٹ آئے۔ عرفان کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، فتح والی کامیابی، عرفان اسے کہتے ہیں، یعنی کہ جس میدان میں اترے عرفان ہو گئے۔ تو عرفان جو ہے وہ کامیابی کو کہتے ہیں۔ جی عرفان صاحب، آپ کے نام کا مطلب ہے کامیابی کو کہا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا مطلب ہے آپ کے نام کا۔ استاد محترم، اگلا سوال ہے ماہر احمد کا۔
روات راولپنڈی سے 39 ایئرس ان کی ایج ہے، اور سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ استاد محترم آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ میرا ڈیری فارم زوال کی طرف جا رہا تھا جب سے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ بھینسوں کا دودھ اب بہت بہتر ہے۔ فی کس بھینس نے 2 سے 3 کلو تک اپنا دودھ بڑھا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے اس پروگرام میں بھی گوالا برادری کے مخاطب کر کے یہی مشورہ دے کر مزید کار خیر میں حصہ ڈال دیں۔ جزاک اللہ جی ماہر احمد صاحب۔ مجھے اب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ نے کب کیا تھا، لیکن کیونکہ مجھ پہ لوڈ کافی ہوتا ہے، کافی سارے لوگوں سے انٹریکشن ہے، تو جزاک اللہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور تعریفیں تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ حقیر اور فقیر انسان کی کیا اوقات ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کریں۔ سامعین، میں نے اپنے اس بھائی کو جو بھی مشورہ دیا تھا اس میں نے چیریٹی یعنی کہ صدقے کا تو لازمی کہا ہوگا کہ آپ اپنے حصے میں سے 10%، 10واں حصہ ضرور نکالیں۔ اگر 100 کلو دودھ ہے تو اس میں سے 10 کلو ضرور اللہ کے راستے میں لوگوں کو دے دیں، لوگوں کو پلائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ دودھ کا دھونے کا کام کرتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی، اور اکثر جو بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں، جیسے اب آپ کی یہ گوالا برادری میں یہ جو دودھ دھونے والے لوگ ہوتے ہیں بہت معاشرے کے متوسط اور پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا حق بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب جہالت کا دورہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے، ہم باہر دے دیں گے، لوگوں کو نہیں دیں گے۔ تو یہ کتنا عجیب سی بات ہے، یہ بہت برا وہ ہے، ایک عنصر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی بھی ٹالرنس نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی برا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز سے ناطا توڑ لیتے ہیں کہ اس کو پانی بھی نہیں دینا، جبکہ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں حکم جو دیا گیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ سب سے پہلا حق اپنے گھر والوں میں اس لیے ہے کہ آپ ان کی اچھی بری ہر بات کو جانتے ہو، وہ آپ کی بھی جانتا ہے۔ اس اچھی اور بری بات کے باوجود جب آپ صلح رحمی کرو گے، آپ اس کی داد رسی کرو گے، آپ اس کی مشکلات کو حل کرو گے، تو اللہ آپ کے کاموں کو آسان کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو دودھ دھونے والا ہے وہ پسا ہوا ہے، آپ کے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، تو آپ انہی کو دودھ دو تاکہ وہ اچھے طریقے سے کام کریں، خوش ہو کے کھیل کے کام کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا تو یہ مشورہ تھا۔ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ اب ہماری جو فصلیں ہیں چارے کی وہ اتنی زیادہ کمپریہیسو کراپس نہیں ہے، اس میں نیوٹرین ڈیفیشنسی ہے، یعنی کہ آپ ایسے کہہ لیں کہ ہمارے جانور جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے، نیوٹرین ڈیفیشنٹ ہے۔ کیلشیم کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، گھاس ہمارے پاس اچھی نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا چارہ دیا جائے جس سے ان کی پیاس بھی ختم ہو جائے اور ان کو بہت زیادہ بھوک بھی نہ لگے۔ تو گھاس والی اب زمینیں بھی نہیں رہی، وہ جو لینڈز ہوتی تھی، گراسی لینڈ ہوتی تھی جس پہ یہ چرتی رہتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلیا، ٹی وی میں یا موبائل میں دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا میں جتنی بھی یہ کاؤ فارمز ہیں یا بفیلو فارمز ہیں، ان کے بڑے بڑے فارمز ہوتے ہیں، لینڈز ہوتی ہیں، ان پہ وہ چرتی رہتی ہیں اور وہ دودھ دیتی ہیں۔ یہاں پہ ایسا ماجرا نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ کمپیکٹ کام ہو گیا، بہت زیادہ کمرشل کام ہو گیا کہ بس ایسا چارہ دو جس سے ان کا بھوک بھی بھر جائے، بھوک بھی ختم ہو جائے، پیٹ بھی بھر جائے، اور وہ نیوٹرین ڈیفیشنٹ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی کیلشیم مارکیٹ میں کوئی بھی ڈائی فاسٹ کیلشیم جو ہے وہ ان کو کھلائیں۔ کچھ کمپنیز ہیں جو بہت پرانی بیٹھی ہیں، جیسے گلیکسو ویلکم ہے، اسٹینڈرڈ فارما ہے، اس طرح بہت سارے ایسی جیفرن فارما ہے، ان کے کیلشیمز ہیں، وہ ان کو کھلائیں آپ، وہ ان کو کھلائیں 100 گرام روزانہ ہر بھینس کو کھلائیں گے تو ڈیفیشنسی بھی ختم ہوگی،
اس سے ان کو پیاس لگے گی، جب پیاس زیادہ لگے گی پانی زیادہ پئیں گی، جب پانی زیادہ پئیں گی تو دودھ زیادہ پئیں گی۔ یہ تھا اس کا آرگینک حل، اور اسپرچولیٹی سے بھی جو حل میں نے آپ کو بتایا وہ کریں، دعائیں لیں اور اچھی خوراک لگائیں تو انشاءاللہ آپ کی پروڈکشن بخود بڑھے گی انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ استاد محترم، بہت تفصیل سے خیر آپ نے الجزا۔ سب جو بھی ہیں گوالے اور جو دودھ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، بہت یوزفل ٹپس آپ نے ان کے لیے بتائی ہیں۔ الحمدللہ۔ جی اگلا سوال ہے ساحر اشرف صاحب کا، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں شافیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی معاملہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، میرے مسئلے کا حل بتا دیں، اور یہ شافیہ والا رشتہ کیسا رہے گا یہ بھی بتا دیں۔ ملتان سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے، اور ساحر اشرف صاحب کی ایج 26 سال ہے اور شافیہ وسیم کی عمر 24 سال ہے۔ جی ساحر اشرف، یہ 26 سال عمر بتائی ہے، ویسے امیچور ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ کے یہ معاملات حل ہو جائیں۔ نکاح کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ اچھا جذبہ ہے، تو میری دعا ہے کہ یہ آپ کے لیے آپ کے معاملات حل ہو جائیں۔ آپ جمعے والے دن کوئی 3 پاؤ کے قریب باجرہ ڈالیں، اپنی چھت پہ ڈال دیں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جو بھی تیری پرندوں کی مخلوق ہے ان کی میں دعوت کرتا ہوں، تو میرا یہ مسئلہ حل کر، میرے معاملات میرے ہاتھ میں کر، تو انشاءاللہ جتنی بھی چڑیاں آئیں گی تو یہ آپ کا کام تیز ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو کہیں لگے کہ کہیں چڑیاں کسی کی پنجرے میں بند ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چوکوں چراہوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں پنجرے میں بند، ان کو آزاد کروا دیں۔ اگر ہر جمعے کو تین کم و بیش 3 آزاد کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ 3 ماہ میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ رشتہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا ناصر یا نافع یا رزاق، یا ناصر یا نافع یا رزاق، 30 بار روز پڑھ کے دعا کریں۔ تو کیونکہ آپ کا نکاح کا جذبہ ہے، یہ بہت اچھا جذبہ ہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور میرے اللہ نے چاہا تو 3 مہینے میں صورت بن جائے گی۔ آپ ضرور ہمیں اسی طرح کمنٹ باکس میں میسج کر کے خوشخبری سنائیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ جی طاہر صاحب، یہ آپ کے لیے رشتہ بہت اچھا رہے گا، اور جس طرح سے استاد محترم نے آپ کو بتایا اپنے معاملات حل کرنے کے لیے اور معاملات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، آپ کچھ پرندوں کو کچھ دانے ڈال دیں، اور جو بھی ان کی فیڈ خوراک ہوتی ہے وہ ڈال کر آپ اللہ سے دعا کریں، تو آپ کے معاملات میں آسانی بھی پیدا ہو جائے گی اور آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ تو آپ اور اس کے علاوہ جو تسبیح آپ کو بتائی گئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھ کر دعا کرنی ہے، تو آپ کو آپ کے مقصد میں انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی۔ تسبیح جو ہے وہ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے، یا ناصر یا نافع یا رزاق 30 بار پڑھیں، یا ناصر یا نافع یا رزاق، ہمارے ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ ادھر سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے استاد محترم فاروق صاحب کا فتح جنگ سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی زمین میں آپ نے پانی کی نشاندہی کر کے دی تھی، اس کے لیے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، آمین، بہت بہت شکریہ۔
جی اگلا سوال ہے استاد محترم سعید محمد صاحب کا. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ سلام جی، میرا نیم سعید محمد ہے، میرا تعلق 4 صدہ سے ہے، میرا کریکٹ ڈیٹ آف برتھ 19 نومبر 1971 ہے، جو کہ فرائیڈے ہے اور عید الفطر کا دن تھا، اور ٹائم عید کے نماز سے تھوڑا پہلے وقت تھا. میرا سوال یہ ہے کہ میں قرض کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کیا میں اس سے نجات پا سکوں گا اور کب تک؟ اور میرے کسی پر پیسے ہیں، کیا وہ مجھے مل جائیں گے یا نہیں؟ فاروق اختر اس کا نیم ہے. کوئی عمل بھی بتا دیں پلیز، جلدی رپلائی دیں، مہربانی ہوگی، بہت پریشان ہوں. نام ذرا دوبارہ بولے. جی ان کا نام ہے سعید محمد. 4 صدہ سے. جی 4 صدہ سے ہیں یہ. ایج ان کی 32 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. نہیں زیادہ ہے. 71. یہ تو 21. جی 51 50 کے اراؤنڈ ہے اس کی. جی سامعین، جب تک استاد محترم ان کا استخارہ کر کے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، تب تک میں آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیتی ہوں. اگر آپ ہم سے کسی بھی روحانی مسئلے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اپنے جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اپنی کیوریز ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس مہجبین سعید 736@gmail.com، یہ ہمارے تھمبنیل پر بھی ہمیشہ مینشن ہوتا ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہوتا ہے، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اور ای میل کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کے نیچے بھی آپ ہمیں کامنٹس کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. جزاک اللہ بیٹا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. اور ان کا نام آپ نے بتایا تھا سعید محمد. جی سعید محمد صاحب، آپ کا جو ہے قرضہ آپ کو مل بھی جائے گا اور قرضہ جو آپ نے دینا ہے وہ بھی اتر جائے گا. آپ آج سے یا اللہ یا ناصر یا نافع یا رزاق یا سلام یا حکیم یا حفیظ اللہ الصمد استغفر اللہ، اس کو ویسے ایک بار یاد کر لیں، پھر یہ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے منہ پہ ایسے ہوا جیسے ہلکے پھلکے سے ہیں یہ الفاظ. تو ان کا اپنا وہ بنا لیں، معمول بنا لیں، روزانہ 34 مرتبہ پڑھیں. آپ 34 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ میری خوبصورت بنا دے، اور نیت پکا کر لیں کہ میں نے فلاں بندے کو قرضہ اتارنا ہے. اب قرضہ ایسے نہیں اتارنا کہ آپ کے گھر میں 4 پیسے آتے ہیں اور قربانی کا موقع ہے تو آپ کہتے ہیں کہ قربانی کر لیتے ہیں. نہیں، آپ سب سے پہلے قرضہ اتاریں. جب قرضہ اترے گا وہ بھی قربانی ہی میں شامل ہوگا، آپ کی نیت کی وجہ سے وہ قربانی کا اجر ملے گا. آپ اسی طرح آپ کا جلد سے جلد قرضہ اتر جائے گا. یاد رکھیں
جب بھی آپ قرضہ اتارنے چاہتے ہیں تو آپ اس کی سچے دل سے نیت کریں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی حال بنائے گا. یہ میرا مشاہدہ، میرے بے تحاشا لوگوں کو یہ بات بتائی اور ان کا قرضہ اترنے لگ گیا. آپ کا بھی جن لوگوں نے قرضہ دینا ہے آپ ان سے مطالبہ کریں بڑے پیار سے، اچھے طریقے سے بلا کے، تو انشاءاللہ وہ مل جائے گا. 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں. آپ یہ تسبیحات پڑھیں، 21-22 دن میں آپ کو صورتحال نظر آ جائے گی انشاءاللہ. جی سعید صاحب، آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ قرض ادا کرنے کے لیے آپ اس سے نجات حاصل کر سکیں گے یا نہیں، اور آپ کا بھی قرض آپ کو ملے گا یا نہیں. تو الحمدللہ آپ کا بھی قرض آپ کو مل جائے گا، اور جو آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے وہ بھی آپ ضرور کر پائیں گے. بس آپ نے نیت کرنی ہے، اور جو تسبیح آپ کو بتائی گئی ہے وہ تسبیح ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اس تسبیح کو آپ پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل سے آپ ضرور اپنا قرض بھی حاصل کر سکیں گے، اور جو آپ نے ادا کرنا ہے آپ وہ بھی ضرور ادا کر سکیں گے. مزید بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں دوبارہ سے رابطہ کر لیجئے گا. جو بھی آپ پوچھنا چاہیں وہ آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں. تو اگلا سوال ہے استاد محترم طاہر لودھی صاحب کا دینا جہلم سے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پولٹری میڈیسن کا کام بالکل سٹک ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بتا دیں. 34 ایئرز ان کی ایج ہے. اچھا، طاہر لودھی صاحب 34 سال ہوا ہے. جی الحمدللہ کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے، جادو بندش رکاوٹ تو نہیں ہے، بس ملکی حالات ایسے ہیں. اور پولٹری کا تو مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جتنا بھی امپورٹ ہوتا تھا میڈیسن، را میٹیریل، وہ سب رک گیا ہوا ہے، جس وجہ سے اس کے ریٹس اتنے ہائی ہو گئے ہیں. تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن چوزہ نہیں ہے، چوزہ ہے تو اس کی دوائیاں نہیں ہیں، تو کافی ٹینشن ہے. وہی ملکی حالات وجہ ہے. 3-4 مہینے میں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا حالات بدل جائیں گے. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں اور حق کی آواز اٹھائیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود سے نہ بدلنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. 3-4 مہینے مزید لگ جائیں گے لیکن یہ ابھی مشکل وقت ہے، یہ کاٹنا پڑے گا آپ کو. جی طاہر صاحب، جیسا کہ استاد محترم صاحب نے بتایا ملکی حالات ہی اس کی وجہ ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹائم پیریڈ اوور ہو جائے گا. پھر ملکی حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سب کے کاروباری معاملات اور حالات بھی بہتر ہونے لگ جائیں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو استاد محترم، میرے پاس جو سوالات تھے وہ ان سب سوالات کے الحمدللہ جوابات مکمل ہو چکے ہیں. تو آپ کی اجازت سے میں پروگرام کلوز کرنا چاہوں گی. جی جی سامعین، پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور امید ہے کہ آپ سب کے جوابات آپ کے لیے تسلی بخش ہوں گے. مزید بھی آپ کا کوئی سوال ہو یا کنفیوژن ہو تو آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں، اور آپ کو دوبارہ سے بھی آنسر کیا جائے گا. تو آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.